حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک مقدمہ آیا. حضرت عمر نے کہا گواہ ہیں. 2 گواہ لائے گئے. حضرت عمر کو پتہ تھا ایک گواہ کے بارے میں یہ بڑا عادل ہے, بڑا نیک ہے, بڑا پرہیزگار ہے. حضرت عمر نے کہا اس آدمی کی گواہی تو ٹھیک ہے, لیکن یہ دوسرے آدمی کو میں نہیں جانتا, اس کی عدالت کے بارے میں, اس کی شخصیت کے بارے میں, اس کے کریکٹر کے بارے میں, اس کے کردار کے بارے میں کون گواہی دے گا؟ ایک صحابی اٹھے, کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں, یہ آدمی بڑا نیک ہے, دیندار ہے. کہا کیسے گواہی دی؟ فرمایا ہماری مسجد میں پہلی صف میں آ کر نماز پڑھتا ہے نا, یہ تہجد بھی پڑھتا ہے, یہ 4 شوابین بھی پڑھتا ہے, یہ تسبیح بھی پھیرتا ہے. حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا آپ کبھی اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ فرمایا نہیں. فرمایا کبھی آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا کبھی آپ نے اس کے ساتھ لین دین کی ہے, خرید و فروخت کی ہے, کوئی معاملہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں. حضرت عمر کہنے لگے پھر تو کیسے اس کے دیندار ہونے کی, اس کے عادل ہونے کی گواہی دیتا ہے؟ آدمی کی دینداری کا پتہ اس کے معاملات سے چلتا ہے, اس کی تسبیح سے نہیں چلتا, اس کے سروزے سے نہیں چلتا, اس مولوی صاحب کی تقریروں سے نہیں چلتا. دینداری کا پتہ معاملات سے چلتا ہے. یہ معاملات میں کھوٹا ہے کھرا ہے, یہ مخلوق خدا کے ساتھ کیسا ہے. یہ اگر پڑوسی ہے تو پڑوس میں رہنے سے پتہ چلتا ہے یہ پڑوسی کے لحاظ سے کیسا ہے. آپ اس سے تنگ تھے خوش تھے, یہ سفر میں کیسا تھا, آپ نے اس کے ساتھ لین دین کیے, دکاندار تھا تو بیچنے کے لحاظ سے, خریدنے کے لحاظ سے کیسا تھا. دینداری کا پتہ یہ معاملات سے چلتا ہے, یہ حقوق العباد سے چلتا ہے. جو آدمی حقوق العباد کے معاملے میں ٹھیک ہے, معاملات میں ٹھیک ہے, یہ آدمی دیندار ہے, اس کے عادل ہونے کی گواہی دے سکتے ہو. وہ آدمی کہنے لگا پھر تو میں اس کے عادل ہونے کی گواہی نہیں دیتا.